ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے توبہ کی طرف نکلنے والے قاتل کی مغفرت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پچھلی امت میں سے ایک شخص نے 99 قتل کیے اور پھر وہ بڑے عالم کی دریافت کرنے لگا تاکہ وہ اپنے توبہ کے بارے میں کچھ کر سکے۔ پھر اسے ایک درویش کے بارے میں بتایا گیا۔ وہ اس کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس درویش نے کہا، تمہاری توبہ نہیں ہو سکتی۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، پھر پورے 100 قتل ہو گئے۔ پھر وہ اس سے بھی بڑے عالم کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ پھر اس کو بتایا گیا فلاں بستی میں ایک عالم رہتا ہے۔ پھر وہ اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کو کہنے لگا میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا اس صورت میں میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا، تیری اور تیری توبہ کے درمیان بلا حائل ہو سکتا ہے۔ تو فلاں بستی میں چلا جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں اللہ کے عبادت گزار لوگ رہتے ہیں۔ تو جا کر ان کے ساتھ عبادت کر، وہاں 5 وقت کی نماز کر۔ پھر وہ شخص اس درویش کی بات سن کر اس بستی کی طرف جانے لگتا ہے۔ جب وہ آدھے راستے میں پہنچتا ہے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں۔ پھر رحمت کا فرشتہ کہتا ہے، اس نے توبہ کر اللہ کی طرف نیک دل سے آ رہا تھا۔ ادھر عذاب کے فرشتے کہتے ہیں، اس نے اپنی پوری زندگی میں کوئی بھی نیکی نہیں تھی کی۔ پھر اس درمیان ان کے پاس ایک انسانی شکل کے اندر ایک فرشتہ آتا ہے۔ وہ اس کو اپنے حق میں جج بنا لیتے ہیں۔ پھر وہ فرشتہ کہتا ہے، اس زمین کو ماپا جائے۔ پھر وہ فرشتے اس زمین کو ماپتے ہیں۔ وہ شخص جس طرف جا رہا ہوتا ہے اس طرف زیادہ قریب ہوتا ہے۔ پھر وہ رحمت کے فرشتے اس طرف زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے، اسے رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہاری مرض اور تمہاری دعائیں بتاؤں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مرض گناہ ہے اور تمہاری دعا استغفار ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔